کے بجائے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور ایسی کیا کہتے ہیں بے ہوش مدہوش ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کے حسن اور ان کے چہرے کو دیکھنے میں کہ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اتنی مدہوش ہو گئی ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا پھل کاٹ رہے ہیں ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں یہ تو زلیخا کی نظر پڑی پھیرو یہ کیا کر دیا تم نے جو خون کی ندیاں بہی یہ تو خون نکل رہا ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اللہ نے حسن بنایا یہ حسن ہے یہ اللہ نے حسن بنایا اس کا آدھا حصہ کیا اس آگے میں سے ایک حصہ اللہ نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا اس کا دوسرا آدھا اٹھایا اللہ نے پوری امت کو عطا کر دیا میرے محترم دوستوں اور بھائیوں پوری امت کو عطا کیا ہے امام محمد بھی آتا ہے کہ اتنے حسین اتنے جمیل اتنے خوبصورت تھے کہ کافر ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے کسی نے کسی کافر کو پوچھا خیر تو ہے محمد کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہو تاکہ جب یہ محمد اتنا حسین ہے تو مکے میں پیدا ہونے والا مدینے میں ہجرت کرنے والا آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا میرے محترم دوستوں حضرت حسان نے شعر میں پرو دیا وہ احسن من کلم طرقت عینی محبوب آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں وہ اجمل من کلم تلد النساء بچہ کیسا بھی ہو کالا ہو قد کا ہلکا ہو ناک کیسی ہے کان کیسے ہے آنکھ کیسی ہے ان کی بھویں کیسی ہے ہوٹ کیسے ہے اور وہ ان کے گھٹنے کیسے ہیں پاؤں کیسی ہے ماں کے لیے بچہ بچہ ہی ہوتا ہے کیسا بھی ہو ماں کہتی ہے تجھے کیا کہوں مکھن کہوں تجھے گلاب کا پھول کہوں تجھے چٹیری کا پھول کہوں تجھے کس نام سے پکاروں القابات سے ان سے پکارتی ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العالمین حضرت حسان فرماتے ہیں وہ اجمل من کلم تلد النساء محبوب آپ کا جمیل کسی عورت نے جنا نہیں کسی نے جنا نہیں میرے محترم دوستوں اور بھائیوں پھر آگے چلو تو کیا کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب آپ کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ مجھے حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ عالم کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ مفتی کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ قاری کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ ڈاکٹر کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ انجینئر کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ میرے محترم دوستوں شیخ الحدیث کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ امام کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ امام مسلم کو حکم ہے ایک کے قریب سے جاؤ ایک کو حکم ہے محمد کے قریب نہ آ نبی کے قریب نہ آ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب محبوب اللہ نے آپ کو ہر ایک سے پاک پیدا کیا کیسا پاک پیدا کیا ہے ایک صحابی رسول ہے چوٹی کا چاند چمک رہا ہے مسجد میں آقا آرام فرما ہے مغرب کا وقت ہے عشاء رات کا وقت ہے آقا آرام فرما رہے ہیں صحابی رسول نے کہ ہے یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے آقا کے چہرے کو غور سے دیکھا چاند کی طرف دیکھا پھر حضور کے چہرے کو دیکھا چاند کی طرف دیکھا دیکھتے رہے چاند کو دیکھ کر آخر میں حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ تو ایسا ہے کہ ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے چاند کوئی میں پھر بھی کوئی نہ کوئی عیب ہے کوئی نہ کوئی نقص ہے خلقت مبرأ من کل عیب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر ایک سے پاک پیدا کیا آپ پاک پیدا کیے ہیں آگے کیا فرمایا لأنک قد خلقت کما تشاء محبوب اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیا کیسے پیدا کیا اب آؤ تو میں بتاتا ہوں اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب ہاتھ کیسے ہو بتایا ہوگا جلبی چہرے پر لگاؤ تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے لعاب کیسا ہو ابو بکر کی ایڑی پر لگاؤ تو اس کی ایڑی ٹھیک ہو جائے آپ کی زبان کیسی ہو زبان ایسی ہو کہ کیا ہے حلال اور حرام کا فرق زبان کر سکے میرے محترم دوستو بھائی بکری ذبح کی گئی حرام کی بکری ہے ذبح کی گئی حضور کے سامنے پیش کیا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بکری گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا منہ تک لے کر آئے فرمایا کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر بکری کاٹی گئی ہے اس کا مالک کون ہے اسے اجازت نہیں دی میرے محترم دوستو بھائی ایک یہودیہ عورت ہے حضور کی دعوت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سالن میں زہر ڈالا ہے بکری کے گوشت کے ٹکڑے میں زبان آ جاتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے نہیں کھانا منہ میں زہر ڈالا گیا ہے میرے محترم دوستو اور بھائیو اور آئیے کیا فرمایا کہ انک قد خلقت کما تشاء محبوب آپ کو کیسا پیدا کیا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن حضور کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، ہم نے کہا حضور کا کمبل بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، ہم کہتے ہیں قرآن کا حضور کی گردن بتا، قرآن کہتا ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، حضور کے ہاتھ بتا، قرآن کہتا ہے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، حضور کی ازواج بتا، قرآن کہتا ہے وازواجه مستحاقه، حضور کے یار بتا، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن حضور کی زندگی بتا، تو حضور قرآن کہتا ہے ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا قرآن اب یہ بتا تو کس میں آیا ہے کہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس تاریخ میں آیا ہے؟ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بھائی تجھ میں کوئی شک کہتا ہے لا ریب فیہ، بھائی شک کی نہیں، کوئی چیلنج ہے کہتا ہے یأتی بسورۃ من مثلہ۔ میرے محترم دوستو پھر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن نبی کا اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے قرآن سے پوچھا نبی سراپا رحمت ہے، ذرا قرآن کی آیت بتا، تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم دوستو ہم نے کہا قرآن نبی کی زندگی بتا، تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ کیسے اپنانا چاہیے؟ سچے امتی بن کر، وفادار امتی بن کر، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، اور کہتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی نماز بھلے نہیں پڑھو رسول اللہ کی امتی ہے، ٹھیک ہے؟ کافر طنز مارتے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا داڑھی کا جو گناہ ہے، داڑھی کا گناہ داڑھی بڑھوانے کا، رکھنے کا نہیں، اور رکھنے کا گناہ بھی نہیں ہے، داڑھی بڑھوانے کا گناہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا گناہ اس میں لکھا جائے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ کو داڑھی منڈوانے کا گناہ اس میں شمار کیا جائے، صفا مروا کی سعی کر رہے ہیں، داڑھی منڈوانے کا گناہ ادھر بھی آ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیو، یہ داڑھی کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم داڑھی رکھیں گے تو لڑکی کون دے گا؟ مولوی کو کون دے گا؟ مولوی بغیر داڑھی والے ان کی بھی شادی ہے، ان کی ایک بھی دو تین چار شادی ہے، اس میں حسن ہے۔ اور علماء تو کہتے ہیں کہ جو شخص داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈوا کر اس عمل سے یہ بتاتا ہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، اب فیصلہ آپ پر ہے۔ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، ضرور مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ سبھی مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، سبھی مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کتراتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ، ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، دوستی سنگت پیاری ہوٹل جی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پر تھوڑا تھوڑا عمل کریں، ٹھیک ہے، تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں کی تبدیلی ہو جائے گی۔ آج مجھے بتاؤ کہ آج آپ اور ہم پریشان ہیں یا نہیں؟ صحیح کاروبار نہیں، صحیح گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، صحیح یہ نہیں ہے، صحیح بچہ بیمار ہے، صحیح میں خود بیمار ہوں، اہلیہ بیمار ہے، میرا بیٹا مجھ سے نہیں بنتا، بیٹا آتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں،
شوہر آتا ہے بیوی نہیں بنتی، بیوی آتی ہے وہ شوہر نہیں بنتا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی. قرآن میں ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. ٹھیک ہے؟ عیاشی اور یہ چیزیں نہیں، سادہ زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ سادہ زندگی تھی. کبھی آپ سیرت کی کتاب تو اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. میرے محترم دوستوں بھائیوں، اگر ہم اس اتنے بڑے مہنگائی کے طوفان میں اگر ہم کھا بھی ہیں تو یہ رب کا احسان مانو. نبی کے طریقے پر نہیں چلتے ہوئے بھی رب ہمیں کھلا رہا ہے. ارے ہم تو مسلمان ہیں، رب تو اس کو بھی کھلا رہا ہے جو مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. تو پتا چلا اتباع کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. اللہ کے ساتھ محبت کی ایک شرط ہے فاتبعونی، نبی کے ساتھ اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. میرے دوستوں بھائیوں، صحابہ اسی لیے تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اپنے طریقوں حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. اسی لیے تو کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے. دعا الحمدللہ.